یہ پیغام ہے اسلام کا، اور یہی بنیاد ہے ہماری مضبوطی اور طاقت کی۔ اگر ہم اور آپ انہی چکروں میں پڑیں گے اور ان فتنوں میں نعوذ باللہ پڑیں گے تو پھر ہماری ترقی بالکل ناممکن، ہم کبھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں پھر ہمارے بس کا۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں کہ دل بڑا دکھتا ہے حالات کو دیکھ کر۔ ایک جگہ سے فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ایک جنازہ آیا، وہ قبرستان میں لے کر کے چلے گئے، وہ قبرستان تھا کسی اور برادری کا، وہ کسی اور کو لے کر کے وہاں پہ آ گئے، اس کا جنازہ وہاں سے ان لوگوں نے باہر نکلوایا کہ یہاں دفن نہیں ہو سکتا، یہاں دفن نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ وہ کسی نعوذ باللہ کافر کو لے آئے تھے کیا وہاں پہ؟ چلیں ہماری مصلحتیں ہوں گی کہ ہم نے اور آپ نے اس طرح کے فرق کر رکھے، لیکن یہ ذرا سوچیں کہ یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم مسلمان کے جنازے تک کو واپس کر دیں؟ ایسی تقسیم تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی تھی ہمارے درمیان جو ہم مساجد اور قبرستان تک کو تقسیم کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور پھر پتہ ہے امید کیا لگاتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے کے لیے وہ بدر والے 1000 فرشتے کب آئیں گے، وہ ابابیل کے پرندے اور وہ سارے ابابیل کے جھنڈ اور وہ ساری چیزیں جو ابرہا کے لشکر کو ختم کرنے آئے تھے وہ کب آئیں گے؟ دشمن ہمیں پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، ہم پہ چڑھا جا رہا ہے، لیکن کوئی مدد آسمانی نہیں آ رہی۔ کیسے آ سکتی ان حالات میں؟ آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم اپنے بھائی کا جنازہ اپنے قبرستان سے باہر نکال دیں کہ یہ یہاں دفن ہونے کے قابل نہیں ہے، تو ان لوگوں پہ اللہ کی مدد کہاں سے آنی ہے؟ کیسے اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی ان ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دیا کریں، اور صرف امتی واحدہ، ایک امت پیغمبر کی بن کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر قائم کریں۔ پھر اللہ نے چاہا ہماری مضبوطی میں، ہماری قوت میں، ہماری طاقت میں، ہر چیز کے اندر اضافہ ہوگا، اور خدا نے چاہا پھر اللہ کی وہ مدد نصرتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ حدیث کے اندر آپ نے سنا نا، ید اللہ علی الجماع، کہ جہاں سب اکٹھے ہو جائیں پھر اللہ کی مدد ہوتی۔ اللہ کی مدد کا اصول ہے حدیث کے اندر۔ تو اس لیے ہم نے اور آپ نے نا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور حضور کا یہ عمل جو مدینہ جانے کے بعد آپ فرما رہے ہیں یہ بڑا عمل ہے، ورنہ مدینہ جانے کے بعد جو مکہ سے حضرات آئے تھے، اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے سارے مدینہ والوں کو کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں کمزور ہیں، تم سب ان کا خرچہ اٹھاؤ اور انہیں ایک جگہ الگ بنا کے دو رہنے کے لیے۔ ہو سکتا تھا نا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جیسے آج کل شیلٹر ہوم بنتے اور فلاں جگہ کہ ان کا الگ ٹھکانہ بناؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، خرچ کرو ان پہ۔ حضور ایسا بھی کر سکتے تھے، اور صحابہ کرتے مدینہ المنورہ والے، لیکن نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ نبی نے سیدھا ان کو بھائی بنا دیا آپس میں کہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، بات ختم تمہاری، اب ہمیشہ کے لیے تم ایک بن کے رہو، امت واحدہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا مبارک عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو یہ سیرت سنائی جا رہی ہے نا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کو نا اپنی زندگی میں داخل کریں۔ خالی یہ نہیں کہ حضور کی زندگی سنتے چلے جائیں اور اس سے جو سبق مل رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ یہ اسی لیے چل رہا ہے ہمارا سلسلہ کہ بندہ سنے سیرت کو، اور نبی کی زندگی سے جو عملی پیغام ملتا ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر موقع پر کوئی بھی مسلمان ہو، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو وہ ہمارا کیا ہے؟ سب بولو بھائی، بھائی ہے وہ، بات ختم۔ اب وہ کچھ ہی ہو، کسی اس سے اس کا تعلق ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارا بھائی ہے۔
اب ہم سے جو کچھ اس کے لیے ہو سکے گا ہماری شرعی ذمہ داری ہم کریں اس کے لیے، اس سے محبت کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس کی مدد کرنا، اس کی ضرورت میں کام آنا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے سب کو ایک کر دیا اور سیدھا اللہ نے سب کے بارے میں کہہ دیا کہ ہاں اب یہ سارے کے سارے آپس میں اسی طرح سے۔ آسمان سے اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ اب تم سب ایک ہو، اب اللہ کے یہاں تقوی تمہارا معیار ہے۔